الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ البتہ تحقیق مدد فرمائی اللہ پاک نے تھاڈی وچ میدان بدر دے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تسی کمزور سو فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈردے رہا کرو اللہ پاک دی ذات کولو لعلکم تشکرون تاکہ تسی او دے شکر گزار بندے بن جاؤ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد المبارک دا مہینہ بڑی تیزی نال نصف گزر گیا ہے تو باقی ادھا مہینہ رہ گیا ہے دعا ہے اللہ پاک سانو دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہو گئی نے اللہ پاک معاف فرمائے میں اج دے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ کرنا چاہنا اسلام دی سب تو پہلی عظیم اور فیصلہ کن جنگ ہے جمعے کا وقت مینوں کسی لمبی چوڑی تمہید تشریح کی اجازت نہیں دینا بات غور نال سن لو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا ہوئے تو کوئی بندہ یا کوئی بی بی خطبے اندر بات کرے نبی پاک نے فرمایا لیس لہ الجمعہ وہ کا جمعہ رب کے دربار وچ قابل قبول نہیں اور ایسے ہی بس نہیں آپ نے فرمایا والذی یقول لہ انصت لیس لہ الجمعہ وہ بندہ جنہیں انہوں کیا نا کہ تو چپ کر جا بولن والے نو آخیا خاموش ہو جا نبی پاک نے فرمایا
لیس لہ الجمعہ رب دے دربار وچ او دا جمعہ بھی قبول نہیں ہوندا۔ میرے بھائیوں، میریو بہنوں، میریو ماؤ، نہ اپنا جمعہ برباد کرو نہ دوسروں کا جمعہ خراب کرو۔ یہ بڑی قیمتی گھڑیاں نے، گلا کر کے ضائع نہ کریا کرو، بلکہ یہ گھڑیاں رب دے گھر آ کے تو رو کے گزاریا کرو، رب کو اپنے گناہاں دیا معافیاں منگ کے گزاریا کرو۔ تو آؤ بات شروع کریے۔ رمضان المبارک دا مہینہ اور ہجرت دا دوسرا سال ہے۔ تو مکے دا سردار ابو سفیان شام تو تجارت کر کے بہت سارے اونٹ، بہت سارا سامان، مال، تجارت لے کے وہ مکے آ رہے ہیں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، گج کے درود پڑھو نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لائی۔ ایک کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، کہ تسی پتہ کر کے آؤ، لے کے آؤ کہ قافلے اندر کی سامان ہے۔ وہ دونوں صحابہ گئے، انہیں آ کے دسیا کہ قافلے اندر 1000 اونٹ میں، 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونا ہے۔ صرف 40 آدمی وہی نگرانی پہ نے۔ کنے آدمی؟ 40۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حاذہ عیر قریش فیہا اموالہم فاخرجوا الیہا لعل اللہ ینفلکم کا مال سونے زیور اونٹ نے کہ تسی نکلو، ہو سکتا ہے اللہ وہ سارا مال ہی تمہیں غنیمت کے طور پہ عطا کر دے گے۔ توجہ نہ سنیا جی، بڑا نیا موضوع لے کے آیا ہے۔ یہ گل سن کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہت زیادہ صحابہ تیار ہو گئے، اور جنگ کا کوئی اعلان نہیں، اس واسطے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں۔ تفسیرات
تاریخ والے نے لکھا 313 بندے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی فوج اندر بھرتی ہو گئے. کنے بندے 313 313 دے اندر 82 مہاجر نے تو باقی سارے انصار نے. صرف انہاں دے کول 2 گھوڑے نے. ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. تو صرف انہاں دے کول 70 اونٹ نے. باری باری 2 3 بندے انہاں تے سوار ہوندے جا رہے ہیں. ایک اونٹ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے حصے وچ آیا تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اور 2 صحابہ نے. ایک علی نے تے ایک حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہما نے. یعنی کبھی اس اونٹ پہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سوار ہو جاندے نے تے کبھی وہ پہ حضرت علی سوار ہو جاندے نے تے کبھی وہ پہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی سوار ہو جاندے نے. یعنی بالکل تھوڑیاں جیاں سواریاں معمولی جہا سامان تے جنگ دے آلات بھی انہیں خاص کوئی نہیں نے. میرے محبوب علیہ السلام اتوں نکل پیندے نے تے چل دے تے جدوں نکلن لگے تے مدینے دا امام مدینے دا نائب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں مقرر کر دیندے نے. یعنی میرے محبوب عبداللہ بن ام مکتوم دیا ڈیوٹیاں لا دیندے نے کہ میرے تو پچھوں تو نمازاں پڑھانیاں نے تو امامت فرض انجام دینے نے. تو آقا علیہ السلام اتو چلے گئے تے رستے اندر ایک جگہ مقام روحا جدو اوتھے پہنچے تو اوتھے پہنچ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دا دوبارہ امام بنا کے تے مدینے بھیج دیندے نے. اللہ اکبر. توجہ کریے. بڑا نیا موضوع تاریخی موضوع بڑی تیاری اور بڑی محنت کر کے آیا. اللہ کی مہربانی نال مینوں اپنے مطالعے پہ بڑا فخر ہوندا ہے. آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے. ادھر اے ابو سفیان نو بھی پتہ لگ گیا اے بڑا چلاک آدمی ہے بڑا ہوشیار بندہ ہے تے حد درجے دا محتاط آدمی ہے. جناب کوئی نہ کوئی تجویز کر کے کوئی نہ کوئی جناب ہیلا چارا کر کے تے انہیں اپنا او قافلہ بچا لیا تے نال ہی نا انہیں زمزم بن عمر غفاری نو اجرت دے کے پیسے دے کے مکے بھیج دیتا کہ جا کے مکے والیاں نو دس دے محمد تواڈے قافلے نو لٹن واسطے آ رہا ہے تے تسی اپنے قافلے نو بچان واسطے تیاری کر کے آ جاؤ. اے دوڑیا 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 زمزم اے جناب جلدی جلدی مکے آیا تے آ کے نے مکے اندر رولا پا دیتا. انہیں مکے اندر شور مچا دیتا. اور مکے والے ہو تہاڈا قافلہ لٹیا گیا تے جلدی تیاری کر کے اپنے قافلے نو بچا لو. اے گل سن کے تے ابو جہل امیہ بن خلف عتبہ بن ربی شیبہ بن ربی عقبہ بن ابی معیط بڑے بڑے سردار نظر بن حارث اور بھی کئی بندے تیاریاں کر لیندے نے. تاریخ والے نے لکھیا شروع اندر 1300 بندے روانہ ہو گئے. کنے 1300 بندے روانہ ہو گئے. انہاں کول 100 گھوڑے نے. کنے 100 ادھر صرف 100 کوئی گھوڑے ادھر 100 گھوڑے نے تے 600
نے تے میں پڑھیا بہت زیادہ اونٹ نے جنہ دا شمار ہی کوئی نہیں تے لشکر دا سپاہ سالار بے ایمان ابو جہل اے بن جاندا تے اے جناب اتوں نکل پیندے نے اور جس انداز وچ نکلے جویں اے ظالم نکلے اکڑدے ہوئے اتراندے ہوئے فخر کردے ہوئے تکبر کردے ہوئے اپنی طاقت تے مان کردے ہوئے نکلے اللہ دے قرآن نے انہاں دے نکلن نو بیان کیتا ہے انہاں دے فخر تے تکبر نو بیان کیتا ہے انہاں دی آکڑ نو بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تسی انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جاؤ جڑے اپنے گھراں وچوں نکلے آکڑدے ہوئے فخر کردے ہوئے تکبر کردے ہوئے اپنی طاقت تے مان کردے ہوئے تے اللہ کے رستے تو روکدے ہوئے نکلے اے جناب نکل پیندے نے تے اے چلدے چلدے جدوں مقام جوفا تے پہنچے کہ ایتھے انہاں نوں ابو سفیان دا ایک ہور پیغام موصول ہو جاندا ہے ابو سفیان آندا او مکے والےو واپس چلے جاؤ تسی اپنے قافلے نو بچان واسطے نکلے ساؤ مال نو بچان واسطے نکلے ساؤ اپنے بندیاں نو بچان واسطے نکلے ساؤ او تے بچ گئے نے قافلہ بھی تہاڈا بچ گیا ہے مال بھی تہاڈا بچ گیا ہے جائیداد بھی تہاڈی بچ گئی ہے تے ہن تسی واپس چلے جاؤ اگے آن دا تہاڈا کوئی مقصد نہیں لوگ کہندے نے جی واپس ہو جانا چاہیے تے ابو جہل کہن لگا بے ایمان لعنتی کہن لگیا لعنت اللہ علیہ ابو جہل تے کروڑ لعنت سوچ نہیں گئے چھوڑے ہونا بڑا نیا موضوع اللہ کی توفیق نال ابو جہل کہن لگیا نہیں جی اسی انہوں واپس نہیں جانا اسی بدر دے میدان وچ جاواں گے اوتھے 3 دن رہواں گے اوتھے شراباں پیواں گے کنجریاں نچاواں گے 3 دن لونڈیاں ساڈے واسطے گانے گان گیا کہو اسی نہیں اوتھے جانا اوتھے جا کے اسی نچاں گے دساں گے عرب نوں کہ ساڈی طاقت کی ہے پتا لگے گا محمد نو کیویں ساڈے قافلے نو لٹی گئے صلی اللہ شراباں پیواں گے کنجریاں نچاواں گے لوڑیاں گانے گان گیا اسی نہیں واپس جانا خیر تاریخ والوں نے لکھے ہے یہ سارے جا رہے ہیں لیکن اخنس بن شریک 300 بندے لے کے واپس چلا گیا کنے 100 بندے مگر کنے رہ گئے 1000 ادھر کی ہے 313 ادھر کنا لشکر یعنی 3 ایویں تو رب نہیں نہ کہتا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ذرا کھڑک کے کہو سبحان اللہ کلیا کا روزہ نہیں میرا بھی روزہ اللہ بھی میرے پڑھ نال مینو تو نال ویسے بھی بخار ہے محبت پیار کا مظاہرہ کرو کی آخیا رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ قافلہ بھی نکل گیا مکے والے بھی بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا انہیں تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام مجلس شورا کا اجلاس بلا دینے آقا اپنے صحابہ نو جمع فرما دینے اور نبی پاک فرما دینے اور میرے صحابہ
فتائنا ابو جال مکیوں بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا تو ہون کی کرنا چاہیے دسو سانو مقابلہ کرنا چاہیے یا واپس مدینے تر جانا چاہیے تو میرے صدیق کھڑے ہو گئے بڑی سونی گل کرتے ہیں جناب فاروق اعظم کھڑے ہو گئے بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور دے بعد جناب مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے پتہ ہے کی جواب دے اے نبی دے صحابہ دے جواب کے غور کر لو میرے محبوب نو اللہ نے جڑے ساتھی عطا فرمائے انہاں ساتھیاں دیاں وفاواں تے یاد کر لو اور بے وفاؤ اور میرے دوستا میں کسی عام بندے دے ساتھیاں دی گل نہیں کر رہا میں کسی مولوی دے ساتھیاں دی بات نہیں کر رہا میں کسی خطیب دے بیلیاں ساتھیاں دی بات نہیں کر رہا میں ان ساتھیاں دی گل کر رہا ہاں جنہاں نو ساتھی اللہ نے میرے محمد دا بنایا ہے صلی اللہ صلی اللہ جنہ کا ساتھ میرے مصطفیٰ نو میرے خدا نے عطا فرمایا اور میرے محبوب کے ساتھی فرمایا محمد رسول اللہ ایک ساتھی کہہ رہا سی جی غزوہ بدر تہاڈا موضوع یہ تو کنا کو قرآن پڑھو گے میں جنہ میرا دل کرے گا میں پڑھا گا اللہ کی مہربانی میں چاہتا ایک ایک گل سے قرآن کی ایک فٹ کرا اللہ کی توفیق نال اور تو کرو کی آخر رب نے اور رب نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کی تعریف کی تھی فرمایا محمد رسول اللہ اگے والذین معه کہو سبحان اللہ والذین معه والذین معه محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہو جاندے نے فرماندے نے سونے اسی تواڈے نال ایمان لے آئے ہیں اسی تواڈیاں تصدیقاں کیتیاں نے جڑی رب نے تانوں راہ دکھائی ہے وہ راہ بالکل سچی ہے سونے او دے تے قائم رہا جے اسی تواڈے نال محبوبہ اسی وہ گل نہیں کران گے جڑی گل بنی اسرائیل نے موسیٰ نبی نو کہی سی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاؤنا قاعدون من سلوے کھا کے تے ظالم رب دیاں نعمتاں کھا کے تے کہن لگے جدوں نبی نے انہاں نو جنگ واسطے بلایا ادو کہن لگے او موسیٰ نبی جی اذهب انت وربك فقاتلا جا تو تے تیرا رب جا کے لڑو انا ہاؤنا قاعدون اسی من سلوے کھا سکنے ہیں اسی جناب نعمتاں کھا سکنے ہیں اسی ٹھنڈے پانی پی سکنے ہیں پر دشمن دا مقابلہ نہیں کر سکتے انا ہاؤنا قاعدون وہ گل اسی نہیں کہاں گے تو میرے محبوب انصار دا بھی مشورہ لینا چاہتے سن انصار دی بھی رائے میرے مصطفیٰ لینا چاہتے سن کہ انصار دا کی خیال ہے انصار والو ایک صحابی کھڑا ہو گیا یہ نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماتے ہیں سونے اسی تواڈے تے ایمان لے آئے اسی تواڈیاں تصدیقاں کیتیاں اسی اللہ دی توحید نو منیا تے سونے تواڈی رسالت نو تسلیم کیتا سونے جو تسی اللہ والو لے کے آئے ہو بالکل حق لے کے آئے ہو محبوب جہدے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں اودے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں جہدے نال تہاڈا تعلق اودے نال ساڈا تعلق سونے اسی بجن والے نہیں اسی نسن والے نہیں
اسی میدان چھڈن والے نہیں۔ او سونیا محبوبہ جے سانو تسی ایک کہو کہ اج سمندر اندر چھالا مار دیو اسی سمندر اندر چھالا تے مار دیاں گے، پر سونیا تہاڈا ساتھ چھڑ کے واپس مدینے نہیں جاواں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب بڑے خوش ہوئے، سعد نو دعاواں دتیاں، اگے تر پے، اگے سفر شروع کر لیا۔ چلدے چلدے بدر دے قریب جا کے ٹھہر گئے، کچھ دیر اتنے رہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، تو پھر اپنے لشکر نو حرکت دیتی، اگے چلے گئے۔ میرے محبوب فرماتے نے او میرے صحابہ اسی مکے والے تو پہلے پہلے بدر دے چشمے تے قبضہ کرنا ہے، اسی انہاں تو پہلے پہلے اتنے پہنچ جانا ہے۔ میرے محبوب انہاں تو پہلے بدر دے ٹھنڈے میٹھے چشمے تے جا کے پہنچ جاندے نے، قبضہ کر لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محبوب جدو اتنے پہنچے تے انصاری صحابی یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب دی خدمت عرضہ کر دینے، سوڑیا میں چاہنا وا اسی بدر دے مکان اندر او جڑا اچا جہا ٹیلا وہ تھوڑے واسطے ایک چھپر ہی بنا دئیے سوڑیا، تاکہ جدو ساڈا کافراں نال مقابلہ ہوگے جی اللہ سانو فتح عطا کر دے، جی اللہ سانو نصرت تے کامیابی عطا کر دے پھر تے ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت اندر اگر اسی ناکام ہو جائیے، اگر اسی اتنے قتل ہو جائیے، اگر اسی اتنے مارے جائیے تو سونے اے سواریاں بھی تھوڑے کول نے، انہاں سواریاں پہ بہ کے دوڑ کے تسی مدینے چلے جایا جے، مدینے کے لوگ ساڈے نال بہتا ساڈے نال پیار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ سعد میں تیری محبت تو قربان جاوا، واہ سعد میں تیرے پیار کو سارا جہان قربان کر دیا، اور سعد کی خواہش سب ٹوٹ جائے، سعد کی جان چلی جائے، سعد کا خاندان لٹ جائے، سعد کا کنبہ ذبح ہو جائے، پر محمد کی جان بچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے سعد کی رائے نو کا سانو فرمایا کہ نال سعد نو دعاواں دتیاں، سعد نو میرے مصطفیٰ نے دعاواں بھی دتیاں، چھپر بنا دیتا گیا، بولو میرے محبوب واسطے چھپر بنا دیتا گیا کہ اس رات راتوں رات، اور رات کیڑی ہے جمعے دی رات، 17 رمضان دی رات، 17 رمضان دی رات، جدو میرے محبوب مدینے چلے سن، رمضان دی 8 یا 12 تاریخ سی، تو 17 رمضان دی رات میرے مصطفیٰ بدر پہنچ گیا۔ اے بدر حاجی جانتے نے مکے تے مدینے دے درمیان میں ایک جگہ ہے، تے 17 رمضان دی رات میرے مصطفیٰ بدر پہنچ گیا۔ اے بدر حاجی جانتے نے مکے تے مدینے دے درمیان میں ایک جگہ ہے، راتوں رات میرے محبوب لشکر دی تربیت کر دینے، اور اپنے چند صحابہ نو لے کے میرے مصطفیٰ میدان اندر تشریف لے آئے، تے اج میرے ول تکو نا دائیں ہاتھ نال میرے محبوب اشارے کرتے جا رہے ہیں، اور میرے صحابہ اوتھے فلانے بندے نے قتل ہونے، سبحان اللہ، اوتھے فلانے بندے نے قتل ہونے، اوتھے ابو جہل بے ایمان نے مرنے، اوتھے امیہ نے مرنے، اوتھے عتبہ نے قتل ہونے۔ نبی پاک نے اشارے فرما دیتے، صحابہ نو رات نو ہی دس دیتا، صحابہ فرما دے نے خدا دی قسم رات نو جنہ بندیاں دا نام سونے محمد نے لیا سی، تے جتھے جتھے لیا سی وہ ہوئی مرے، تے اوتھے اوتھے مرے جتھے سونے محمد نے اشارہ کر کے فرمایا سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دن چڑھیا نا جمعے کا دن، رمضان دی 17 تاریخ تے گرمیاں دے دن دے، تے دو لشکراں دا آمنا سامنا ہویا۔ حکیم بن حزام اے بعد وچ مسلمان ہو جاندا، بلکہ بڑا پکا مسلمان ہویا، اور اے پتہ ہے کون ہے حکیم بن حزام، تاریخ دے طالب علم ذرا نوٹ کریا جے، اکبر اسد دی تیاری تے غور کریا کرو، اے حکیم بن حزام کون ہے؟ سیدہ خدیجہ دے چاچے دا پتر، کنے کدا پتر؟
سیدہ خدیجہ دے چاچے کا پتر انہیں کل 120 سال عمر پائی 60 سال کفر اندر تے 60 سال اسلام اندر گزارے حالی مسلمان نہیں ہویا حکیم بن ہزام کہن لگا تے عتبہ بن ربیع بھی کہن لگا یہ بھی مسلمان نہیں ہویا یہ تے کافر ہو کے مریا یہ دونوں بندے کہن لگے جی واپس ہونا چاہیے واپس ہو جانا چاہیے لڑنا کیدے نال مارنا کنوں ہے جنگ کیدے نال کرنے نے یہ تے ساڈے اپنے ہی نے یہ تے ساڈے رشتے دار ہی نے لڑائی کیدے نال کرنی ہے ساڈی لڑائی محمد نال نہیں پھبدی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کہن لگا عتبہ بزدل ہو گیا حکیم بزدل ہو گیا اسی واپس نہیں جانا ابو جہل دوبارہ پورا لشکر تیار کر دے جنگ تے ابھار دے آندا اسی واپس نہیں جانا ادھر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر نو ترتیب دیندے نے اپنے لشکر دیاں صفاں سیدھیاں کردے نے اور نالے محبوب فرماندے نے او میرے صحابہ جب تک مکے والے حملہ نہ کرن تسی حملہ نہیں کرنا کیونکہ مسلمان پہلے وار نہیں کردا لشکر نو ترتیب دے کے سیدھیاں صفا کر کے تو میرے محبوب اپنے یار غار یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے اس چھپر اندر تشریف لے جاندے نے ادھر ایک بڑا اڈیل ایک بڑا بدماش ایک بڑا لفنگا تے لچا بڑا وڈیرا کافر ایدا نام ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی کی نا ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی انہیں تلوار کھچی تے کہندا اور جڑا مسلماناں دا حوض ہے یا تے میں انہوں ٹا دیاں گا یا او دا پانی پی کے آواں گا تے یا اوتھے قتل ہو جاواں گا انہیں تلوار اٹھائی تے میدان وچ آیا مسلماناں دے حوض ول بڑھیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال دے تے وار کردے نے ایسی تلوار ماری یہ ادھی لت اور میاں توڑ کے تے زمین تے سٹ دیندے نے سبحان اللہ ادھی لت دی کٹ کے رکھ دیتی ہوتی ادھی لت کٹ کے زمین تے سٹ دیندے نے یہ ظالم پھر جرت کردا ہے اگے بڑھن دی کوشش کردا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تے بڑا سخت حملہ کردے نے تلوار مار کے ظالم نو حاصلے جہنم کر دیندے نے یہ گل ویکھ کے تے فوراً 3 بندے کافراں ولوں دوڑ کے آئے تلواراں اٹھا کے آئے تین ہی سردار ایک عتبہ بن ربیع ہے ایک شیبہ بن ربیع ہے ایک ولید بن عتبہ ہے یہ تلواراں لے کے میدان وچ آ جاندے نے آ کے کہندے نے میں مبارز ہونا ہے کوئی ساڈا مقابلہ کرنے والا انہاں دے مقابلے اندر 3 انصاری نوجوان کھڑے ہو جاندے نے آندے نے او جوانو تسی کون ہو آندے نے اسی انصاری جوان اسی محمد دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم تو اے سردار کہن لگے او انصاریو تواڈے نال ساڈی جنگ نہیں پھبدی تواڈے نال ساڈی لڑائی نہیں پھبدی اسی تے اپنے چاچے دے پتراں نال ہی لڑاں گے اسی تے اپنے رشتے داراں نال ہی لڑائی کراں گے اسی لڑاں گے تے مکے والیاں نال لڑاں گے یہ گل سن کے میرے محبوب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سبحان اللہ تم میرے محبوب نے اپنے بہادرانوں بلایا قوم یا حمزہ قوم یا حمزہ قوم یا علی قوم یا عبیدہ حمزہ کھڑا ہو جا علی کھڑا ہو جا عبیدہ کھڑا ہو جا کافرانو جواب دیو حضرت علی فرماندے نے حمزہ اٹھے عتبہ نال لڑے انہوں قتل کر دیتا میری شیبہ نال لڑائی ہوئی میں شیبہ نو قتل کر دینا وا حضرت عبیدہ ذرا کمزور صحابی نے انہاں دی ولید نال لڑائی ہوئی ولید نے عبیدہ نو زخمی کر دیتا عبیدہ نے ولید نو زخمی کر دیتا میں تے حمزہ مل کے ولید نو بھی قتل کر دینے یہ تینوں ہی مارے گئے سبحان اللہ کافر تینوں ہی
قتل ہو گیا. ہن مکے والے دے لشکر اندر حال چل مچ گئی. یک لخت حملہ کر دیندے نے, میرے نبی دے صحابہ تے حملہ کر دیندے نے, آوے نے مار دیو محمد دے صحابہ نو قتل کر دیو. ادھر اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے اس چھپر اندر تشریف لے جاندے نے. میرے محبوب سر سجدے وچ سٹ دیندے نے تے رب اگے دعا کرنی شروع کر دیندے نے. آقا فرماندے نے اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہ جنہ وعدیاں دا میرے نال تو وعدہ کیتا سی اللہ وعدے پورے کر. اللہم انجز لی ما وعدتنی, جنہ گلاں دا میں نال وعدہ کیتا سی اللہ تو ہی سچا, اللہ تیرے وعدے بھی سچے. اج اپنے وعدے پورے فرما اللہ, اپنی مدد فرما اللہ, سانو اپنی نصرت عطا فرما. اللہم انشدک عہدک ووعدک, اللہ میں تیرے وعدے دا تینوں واسطہ دے کے کہنا وا, اللہ میں تیرے پکے عہد دا تینوں واسطہ دے کے کہنا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد فی الارض ابدا, اللہ میرے توڑے دے سوا میری مٹھی بر جماعت اے 313 جنہ اندر بڈھے بھی نے, جنہ اندر بچے بھی نے, جنہ اندر نوجوان بھی نے, جنہ اندر کمزور صحابہ بھی نے, اللہ دے میری مٹھی بر جماعت اج بدر دے میدان اندر ہلاک ہو گئی. اللہ جو میرے تھوڑے دے صحابہ اج میدان بدر اندر قتل ہو گئے لا تعبد فی الارض ابدا, اللہ قیامت تک تیرا نہ ہی کسی نہیں لانا, اللہ قیامت تک تینوں رب ہی کسی نہیں کہنا, اللہ قیامت تک کسی تیری باتیں نہیں کرنی. اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم انجز لی ما وعدتنی. میرے محبوب رو رہے نے تو دعا فرما رہے نے, روئے بدر دے میدان اندر میرے محمد کہ روندیا مزمل میرے محبوب دے موڈیاں تو گر گئی, یعنی چادر میرے محبوب دے کندھیاں تو ڈگ گئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اٹھا کے میرے محبوب دے کندھیاں تے رکھ دے نے تے فرماندے نے سونے بس کر دیو, ہن بس کر دیو, اللہ نے تھوڑیاں دعاواں سن لیاں نے محبوبا, اللہ نے تھوڑیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے. سونے رب واسطے سر چک لو. اللہ فرماندے نے اسی اپنے محبوب وال وحی کر دیتی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. پھر کہو ذرا سبحان اللہ. رب نے کی وحی کی تھی, فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اسی وہی کر دیتی کی ان اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, اسی فرشتیاں کو کہہ دیتا اور فرشتے ہو اور دیکھو میرا محمد میدان بدر اندر رو رو کے دعا کر رہا ہے, میں اپنے محبوب دیا دعا سن لیا نے. تے فرشتے ہو چلو اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, فرشتے ہو میدان بدر چلو, تسی بھی چلو تے میں رب بھی تواڈے نال. دنیا والوں دی نال اللہ ہوئے وہ دنیا دی کوئی طاقت وہ وال بھی ونگا کر سکتی. اللہ فرماتے ہیں تسی بھی جاؤ تے میں بھی تواڈے نال اپنے محبوب نو تسلیاں دے دتیاں. فرمایا اذ تستغیثون ربکم, کہو سبحان اللہ. ارے قرآن کنا کو پڑھو گے آپ میرے کو سن لو. فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ فرمایا
فرما دے تسی مدد منگ رہا ساؤ تے میں 1000 فرشتیاں نو تھوڑی مدد واسطے بھیج دیتا. کنے فرشتیاں نو انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. 1000 ہی نہیں فرمایا اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. میں پہلے 1000 فرشتہ بھیجا پھر 3000 فرشتے بھیج دیتے. آ گئی مدد. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. میں پہلے 1000 گلیا پھر 3000 گلے پھر 5000 بھیج دیتے. میرے محبوب نے اپنا سر اٹھایا. آقا فرما دے نے وہ صدیق اللہ دی مدد آ گئی رب دی مدد آ گئی. توجہ میرے محبوب نے یار نو نال لیا. میدان بدر اندر بڑے پرجوش طریقے نال آئے تے آقا میدان اندر آ رہے ہیں. کافراں وال پڑھ رہے ہیں تے نالے محبوب پڑھ رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر. قرآن سیہزم الجمع ویولون الدبر. کافرو اج تسی ہلاک ہو جاؤ گے, اج تسی ناکام ہو جاؤ گے, اج تھوڑی شکست ہو جائے گی. ویولون الدبر. اور ظالمو اج ڈنڈا دے کے نس جاؤ گے. نال کینکر میرے مصطفیٰ نے مٹھی اندر اٹھائے تے پردے نے آقا شاہت الوجوہ کافراں ول سٹ دینے تے سارے کافراں دیاں اکھاں وچ پے گئے. کافر انے ہو گئے. رب دی مدد آ گئی. اس کے بعد میرے محبوب نے اپنے صحابہ نو حملہ کرن دی اجازت دے دی. آقا فرماندے نے قوموا الی جنۃ قوموا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. اور میرے صحابہ جلدی کرو اور دیر نہ کرو. ان ظالماں تے یک لخت حملہ کر دیو. اور میرے صحابہ اج تہاڈا انتظار ایسی جنت کر رہی ہے جی چوڑائی 70 زمیناں تے آسماناں نالوں بھی زیادہ ہے. وہ جنت ساڈا انتظار کر رہی ہے. ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ایک گل سنی تے خوشی چڑھ گئی, چاہ چڑھ گئے. فرماندے نے خوشی اندر آ کے فرماندے نے بخ 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 یا رسول اللہ. واہ 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 کیا بات ہے اللہ کے رسول. بخ یا رسول اللہ, بخ یا رسول اللہ, بخ یا رسول اللہ. میرے محبوب فرماندے نے ما یحملک علی قولک بخ. اوے عمیر بخ بخ کیوں کہہ رہے ہیں, ان خوشی ہو رہے ہیں. جناب عمیر فرماندے نے سونیا مینوں امید ہے کہ اج اللہ مینوں ضرور جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. آقا فرماندے نے عمیر اللہ تینوں ضرور جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. عمیر صحابی کھجورا کھا رہا ہے تے سونے محبوب دی خدمت اندر عرض کر دے سونیا بھلا دسو جنت اندر کھجورا ملن گیا کہ نہیں. آقا فرماندے نے عمیر جنت اندر چنگیاں کھجورا مل جان گیا, جنت اندر بہتر کھجورا مل جان گیا. عمیر نے کھجورا سٹ دیتی. فرماندے نے اوے عمیر جے کھجورا کھاندا رہے ہو تے جنت وچ جان تو لیٹ ہو جائے گی. سٹ دے کھجورا, جنت دیاں کھجورا جا کے کھا لئی. کھجورا سٹ دتیاں, جلدی نال میدان اندر اتریا. کئی کافر مارے آخر آپ شہید ہو جاندے نے. آکھو نا رضی اللہ تعالی. میرے محبوب فرماندے نے پھڑ لو میرے صحابہ, پھڑ لو انہاں کافراں دے چھکے چھڑا دیو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. مارو انہاں ظالماں دیاں گردناں مارو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. کئیاں دیاں گردناں مار دیو, کئیاں ظالماں نو قیدی بنا لو. نبی دے صحابہ مار رہے ہیں, اللہ دی مدد نال مار رہے ہیں. کی مدد نال بول, اللہ دی مدد. آخری بات اللہ دی مدد نال. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میں بدر دیاں صفاں اندر سا
تے اچانک ابو جہل میرے سامنے آ گیا. میں دل میں خیال کرنا اوے عبد الرحمان اج جے کوئی ایک دو نوجوان تیرے نال ہوندے تے ابو جہل نو قتل کرنا بڑا سوکھا سی. یہ گل میں سوچ ہی رہا سا. اچانک ایک میرے سجے پاسے ہو ایک ننے نے مینوں آواز دیتی. وہ ہاتھ میں نکھی جی تلوار ہے. آندا یا امے این ابو جہل یا امے اتعرف ابا جہل. اور چاچے ابو جہل کتنے وے؟ علی وہ چپ نہیں کرتا. کھبے پاسوں ایک آواز آئی وہ بھی ننا جہا جوان ہے. آندا یا امے اتعرف ابا جہل. وہ چاچا ابو جہل کتنے ہی؟ میں کیا پترو تانوں ابو جہل نال کی کام ہے؟ پترو تھانوں دے نال کی سروکار ہے؟ وہ دوویں ننے بولے نالے ننیاں تلوار ہلاندے نے تے نالے ننیاں زباناں نال بولدے نے. آندے نے چاچا قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. کہو سبحان اللہ. قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باوی کو. میں کیا پتروں تے بڑا تکڑا ہے وہ تے بڑا بدماش ہے. وہ آسے پاسے بڑی فوجاں نے. میں کیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا ایک دستہ. بچوں نے کہا چچا جان یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ یہ گل سن کے میں اشارہ کر دینا پتر تھانو ابو جہل دے. میں جدو اشارہ کیا ٹوٹ کے بہ گئے. خدا حافظ کا اور کھچلی دونوں نے شمشیریں بڑے یکبار گئے کہتے ہوئے پرزور تکبیریں. اٹھ کے بہ گئے. ابو جہل تے دوڑے اپنی نکیاں نکیاں تلوار یک دم حملہ کر کے انہوں گھوڑے کو گرا کے زمین تے ڈھیر کر دیندے نے. سبحان اللہ. ابو جہل قتل ہو گیا. جدو جنگ ختم ہویا توجہ اور بھی بڑے بڑے مارے گئے. جدو جنگ ختم ہویا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ پتا کرو ابو جہل بے ایمان دا کی حال ہے. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں آیا ابو جہل دی لاش پہ آیا. علی خبیث نکے نکے سا لے رہا ہے تھوڑے تھوڑے سا لے رہا ہے. میں وہی گردن تے اپنی لت رکھ دینا وا وہی داڑھی پکڑ لینا. میں کیا رب دیا دشمن دس تینوں رب نے ذلیل کیتا کہ نہیں؟ تے ابو جہل کہن لگا آندا کہندا میرے نالوں وڈے سردار نو تسی نہیں قتل کر سکتے. یعنی میرے نالوں کون وڈا سردار ہے جنوں تسی مارنا جنوں تسی قتل کرنا؟ میں بہت بڑا سردار. اچھا عبداللہ یہ گل دس اج کدی فتح ہوئی ہے؟ میں کہ ابو جہل اللہ کے رسول کی فتح ہوئی ہے. ابو جہل کہن لگا اور بکریاں دے چروائے جے تو میرا سر قلم کرنا ہے جے تو میرا سر لانا ہے تے پھر ای تو تھلیو کر کے لاوی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے مکے دے سردار دا سر ہے. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں تلوار مار کے وہ سر جسم تو جدا کر دینا وہ سر لے کے چائی چائی خوشی خوشی سونے مصطفیٰ کی خدمت لے کے آیا. جب محبوب نے ان کا سر ویکھیا آقا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. اللہ مل کے اللہ اکبر. وہ انشاءاللہ تہاڈی فتح ہو کے رہ گیا کو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہیں گے اور امریکہ کے پٹھوں مشرف ورگے تو بھج کے رہ گیا کو انشاءاللہ. انشاءاللہ 6 اکتوبر آ رہا مشرف رہے گا وہ چمچے کرچے پٹھوں رہن کے بولو انشاءاللہ تہاڈی فتح ہوگی تہاڈی بول بالا. اس واسطے مل کے کہہ لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ نے اپنے بندے کو فتح عطا کر دی تھی. اللہ نے اپنے سچ اپنے وعدے پورے کر لے. اللہ نے اپنے کلے محمد کو بہت بندوں کو غالب کر دیتا. آخری بات اللہ نے اپنے محبوب کو فتح عطا کر دی تھی. 14 مسلمان شہید ہوئے کنے 6 مہاجر 8 انصار تو 70 کافر دے مارے گئے 70 قیدی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کتنی بڑی کامیابی، 70 مارے گئے 70، یہ جب مارے گئے نا بندے، نبی پاک انہوں نے شیرا پہ آئے، آپ کھڑے ہو گئے، نبی پاک فرما دے رہے اور گندے ہو بہت پیڑے ہو، تسی کفر کیتا، لوگ میرے نال ایمان لے آئے، تسی مینو جھٹلایا، لوگوں نے میری تصدیق کی تھی، اور تسی مینو کڑیا، ہوراں نے محمد کو پناہ دیتی، اور 3 دن میرے مصطفیٰ ہوتے رہے، بدلے کنے کر رہے 3 دن، 1 2 3، تیجے دن نبی پاک فرما دے اجر 24 سردار نے نا بڑے بڑے یہاں سارا اکٹھیا کر کے جا بدر کا گندا خبیث خوہ ہے وہ دل میں سٹ دیو، گندے خوہ سٹ دیتے گئے، تیجے دن میرے مصطفیٰ آئے، خوہ دے منڈیرے پہ آ کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، تو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، آقا فرما دینے، اور سرداروں اور چودھریوں، کیا میں تھانوں نہیں کیا سی کہ تسی میری اطاعت کر لو، اور تھاڈے واسطے یہ گل چنگی نہیں سی کہ تسی محمد کے تابعدار بن جاندے، اور ظالموں چودھریوں سرداروں، ساڈے رب نے ساڈے نال جڑا وعدہ کیتا سی اسی وہ وعدہ پا لیا، دسو جڑا وعدہ تہاڈے نال ہویا سی تسی پائے کہ نہیں؟ یہ کوئی جواب نہیں دیندے، جواب دینا کتوں دینا سی؟ جناب عمر کول کھڑے ہوئے نے، فرماندے نے سونیا یہ تے مر گئے نے، یہ ندیاں تے روحاں نکل گئی نے، اور مریا نال گلاں کر رہے ہو، میرے محبوب فرما دے نے اوے میری عمر انہاں ذلیل کرن واسطے، انہاں شرمسار کرن واسطے، انہاں رسوا کرن واسطے اللہ نے انہاں دیاں روحاں انہاں تے جسماں تو واپس کر دتیاں نے، میں جو کہہ رہا ہوں میری گلاں تہاڈے نالوں بھی میں زیادہ سنتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب دیا مدد کی، مدد کون کردا؟ اور بولو سونے بہتیاں تے غالب کون کردا؟ اللہ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ حق کی مدد فرمائے، جو سوئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی کیسٹ بھی مل جائے گی، پچھلے کیسٹاں بھی لے آئے نے جنہوں نے چاہیے ہون وہ بھی مل جان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ نے اپنے بندے کو فتح عطا کر دیتی، اللہ نے اپنے وعدے پورے کر لے، اللہ نے اپنے کلے محمد کو بہت دنیا سے غالب کر دیتا۔ آخری بات اللہ نے اپنے محبوب کو فتح، جنہیں بچے بیمار نے سب نو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ایک بچہ دورے پیندے نے دعا کرو اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے۔ یا اللہ جنہیں ساڈے چھوٹے بچے بیمار نے، بڑے بیمار نے، بچے بیمار نے، بیٹیاں بیمار نے، بیٹے بیمار نے، بہناں ماواں والدین تو سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ ساڈے روزے قبول فرما، اللہ آنے والا رمضان بھی قسمت فرما۔ یا اللہ جب موت آ جائے تو ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہ ساری دعا مقبول منظور فرما۔ یا اللہ اس مرکز دے آباد کرنے والے دے گھراں نو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہیلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔